آج کا موضوع ماں اور تربیت اولاد کے حوالے سے ہے کہ ایک ماں کس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت اچھی اور بہترین طریقے سے کر سکتی ہے، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو ایک مقولہ عربی کے اندر بولا جاتا ہے کہ بچے کی جو ابھی چھوٹی عمر ہوتی ہے نا، وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو بچپن میں جو کچھ بھی سکھاتے ہیں، العلم فی الصغر، کہ بچے کو جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو جو سکھایا جائے، کالنقش فی الحجر، ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر پر آپ نے کچھ نقش بنا دیا ہو۔ اور العلم فی الکبر، کہ بڑے ہوتے ہیں، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے بڑی عمر میں سکھایا جائے، وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے پانی کے اوپر کچھ لکھا جائے، لہر آتی ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ تو بچے کو جو سکھایا جاتا ہے چھوٹی عمر ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے ہے جیسے پتھر پر نقش بنا دیا گیا۔ تو بچے کی تربیت، اولاد کی تربیت جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے، اور اس کی نسبت ہم نے دیکھنی ہے سیدہ عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ 3 رمضان مبارک آپ کا یوم وصال ہے، اور 15 رمضان مبارک حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اسی کی نسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ماں اور تربیت اولاد۔ اس سے پہلے بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کی دل کی ٹھنڈک بطول عذرا جناب زہرا۔ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا۔ اور فدا ہے صائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ، فقط سہارا جناب زہرا، فقط سہارا جناب زہرا۔ تو ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے ماں اور بیٹے کا ذکر کیا، آپ نے ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنی ہے کہ ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے اور ماں کا مقام بھی سمجھنا ہے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے کس قدر ایک تڑپ رکھتی ہے۔ ماں کو کہتے ہیں یوحانز، اور بیٹے کو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دریائے نیل ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ فرعون نے اعلان کر دیا ہے کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اعلان ہو جاتا ہے، اتنے میں اللہ پاک حضرت یوحانز کے پاس وحی بھیج دیتے ہیں۔ وحی ہوتی ہے، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 7 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں۔ بے شک فرعون نے یہ اعلان کر دیا ہے کسی بھی وقت اس کے سپاہی آ سکتے ہیں، چھاپا مار سکتے ہیں، ٹریس کر سکتے ہیں، لیکن آپ ابھی بے فکر ہو کر اس کو آپ دودھ پلائیں۔ مفسرین کرام نے لکھا 3-4 مہینے گزر جاتے ہیں، آپ دودھ پلا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
بس جب تمہیں خوف ہونا اس پر اپنے بیٹے پر تو پھر کیا کرنا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو اس بیٹے کو دریا میں ڈال دینا، غم بھی نہیں کرنا اور خوف بھی نہیں کرنا، بیٹے کو کیا کرنا، دریا میں ڈال دینا، دریائے نیل میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود تسلی دے رہا ہے ایک ماں کو اس کے بیٹے کے حوالے سے کہ تیرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، تو نے کیا کرنا ہے، دریائے نیل پر اس کو بہا دینا ہے، لیکن ڈرنا بھی نہیں ہے اور خوف بھی نہیں کرنا، کیوں کہ تیرا رب یہ حکم دے رہا ہے، رب کی طرف سے حکم ہے، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا۔ اِنَّا، بے شک ہم، رَادُّوهُ، اس تیرے بیٹے کو لوٹا دیں گے، اِلَيْكِ، تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے ہم رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ماں کو خود تسلی دے رہا ہے اس کے بیٹے کے حوالے سے جسے فرعون قتل کرنے کے لیے سپاہی بھیج رہا ہے۔ آگے پھر کیا ہوتا ہے، جب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے سپاہی باہر آ گئے ہیں، پھر ماں کی ممتا بھی تڑپ اٹھتی ہے۔ ایک طرف یہ سپاہی ہیں، ان کے ہاتھ لگ گیا بیٹا تو اسے سپاہی قتل کر ڈالیں گے، اگر سمندر میں پھینک دیا، دریا میں ڈال دیا تو ادھر مچھلیاں ہوتی ہیں، ادھر ڈوب بھی سکتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو اللہ کے حکم کو تکمیل کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے انہیں دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ مشیت الہی سے ان کے لیے دشمن اور باعث غم ثابت ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے، دریائے نیل کے کنارے پر فرعون کی بیوی آسیہ اور اس کی ایک بڑی ہی لڑکی، وہ جو لڑکی تھی وہ برص کی بیماری میں مبتلا تھی، اور وہ بڑے بڑے طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا، وہ کہہ رہے تھے اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے جادوگروں نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس کا علاج ایک انسان کے تھوک سے ہوگا، اس کا علاج ایک انسان کے تھوک سے ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا کہ اس دریائے نیل کے کنارے پر وہ انسان آئے گا، اس کی تھوک جو ہے اس کے جسم پر جب لگائی جائے گی تو اس کو بیماری سے شفا مل جائے گی۔ یہ جادوگروں نے پیشن گوئی کر دی تھی، تو اسی لیے اس کی بیوی، فرعون کی بیوی آسیہ، جو کہ بڑی متقی پرہیزگار خاتون تھی، وہ دریا کے کنارے پر آ کر اپنی بیٹی کو لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ فرعون بھی اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوتا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک صندوق کے اندر ایک بچہ آ رہا ہے، اس کو کھولتے ہیں۔ حضرت آسیہ چونکہ خود بھی متقیاں تھیں، پرہیزگار تھیں، اسی لیے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نبی کی محبت پیدا کر دی۔ اب یہاں سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی محبت کن کے دل میں آتی ہے؟ جو پہلے سے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نبی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ نبی کی محبت کو ڈال دیا تو اس نے کیا کہا؟ اب یہاں سے بڑے بڑے عقدے کھلتے ہیں۔ اس نے کہا، وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، اس کی عورت نے کہا، قرۃ عین لی ولک، اے فرعون کیا ہم اسے اپنی اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنا لیں؟ پتہ یہ چلا اولاد جو ہوتی ہیں غیر کی بھی ہو تو محبت ایسی چیز ہے کہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتی ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ دعائیں مانگی ہیں انبیاء نے، تو پھر کیا آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا اور کہا لا تقتلوا، تو اتنے لڑکے قتل کر چکا ہے، اسے نہ قتل کری، کیوں کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو بھی اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے۔ اب وہ بیوی کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے۔ پتہ اسے بھی تھا، جادوگروں نے کہا تھا وہ جو دریائے نیل سے بچہ آئے گا نا، وہی تیری سلطنت کو الٹا کر رکھ دے گا اور وہی تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن کیا ہے، محبت ایسی چیز ہے، قرۃ عین لی ولک، جو آنکھوں کو بھی ٹھنڈک دیتی ہے، اپنی آنے والی اولاد کو بھی ٹھنڈک دیتی ہے۔ فرمایا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، قریب ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔
لیکن اللہ پاک فرماتا ہے انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہوا، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوا کہ یہ وہ بچہ ہے جو ان کا تخت الٹ کر رکھ دے گا۔ لیکن کیا تھا کہ جب بندہ خود متقی ہوتا ہے تو پھر وہ مقام نبوت کو بھی سمجھتا ہے، نبوت کا بھی احترام کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ادھر وہ بچہ پہنچ جاتا ہے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا کے پاس، اور ادھر آپ کی جو والدہ ہوتی ہے حضرت یوحانز، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اب ماں ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ میرا بچہ کس حالت میں ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے ان کا دل بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، قریب تھا کہ ماں کی ممتا اتنی ابھر جاتی، اپنی انتہا کو پہنچ جاتی کہ وہ ماں سب کے سامنے کہہ دیتی کہ میرا بیٹا موسیٰ جو ہے ادھر پہنچ چکا ہے، کوئی میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دو۔ قریب تھا کہ وہ بے قراری کے عالم میں ایسا کر دیتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر جو ہے وہ سکونت اختیار فرمائی، سکونت اختیار کر دی کہ ان کے دل کو اطمینان بخش دیا کہ تیرا بیٹا صحیح سلامت ہے۔ لا تخافی ولا تحزنی، تو نے غم نہیں کرنا، خوف نہیں کرنا، اللہ تیرے بیٹے کو تجھ سے ضرور ملا دے گا۔ تو یہاں پر ایک ماں کی ممتا کا ذکر ہو رہا ہے کہ ماں اپنی اولاد کے حوالے سے کتنی کانشیس ہوتی ہے، کتنی کیئر کرتی ہے اپنی اولاد کی، کہ جب یقین ہو کہ دوسری طرف بندے قتل کر دیں گے تو وہ دوسرا رسک لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دریائے نیل کی طرف پھینک دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، تو پھر اپنی وہ اس کی جو بہن ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم جو تھیں، ان کو حکم دیتی ہیں کہ آپ جائیں اور ذرا دور سے دیکھنا ہے کہ میرا بیٹا، اس کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، وہ ٹھیک تو ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے۔ وقالت لأختہ قصی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہیں وہ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں دور سے، عن جنوب وہم لا یشعرون فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون، وہ دور سے کھڑی ہو کر سارا معاملہ دیکھتی ہیں کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیئر کی جا رہی ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پینا۔ اب وہ بات اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کو ملانا تھا، اسی لیے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ نے کسی بھی خاتون کا جو ہے وہ دودھ نہیں پینا۔ بڑی بڑی جو ہے وہ رضاعت کے لیے بلائی گئی کہ دودھ پلایا جائے، مگر آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی والدہ ہیں حضرت یوحانز، آپ جاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، آپ ان کا دودھ جو ہے وہ آپ پی لیتے ہیں، تو اس لیے آپ کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کفالت کے لیے رکھ لیا جاتا ہے۔ تو ایک ماں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ماں اگر متقیہ ہو، نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی بچا دیتا ہے، اس کی اولاد کو دشمنوں کے ہاتھوں سے بچا لیتا ہے، اور پھر قریب ہے کہ وہ دشمن بھی ایسا ہو کہ دشمن بھی اپنے گھر میں آ کر بلا کر بہتر جگہ پر اس کی تربیت کرے، بہتر جگہ پر۔ اب آپ خود سوچئے گا، فرعون بادشاہ تھا، پروٹوکول سارے اس کے پاس تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا پروٹوکول عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو گھر میں اپنی ماں کے ساتھ تھے وہ اس طرح کا پروٹوکول نہیں تھا، لیکن پروٹوکول کیا دیا کہ فرعون کے شاہی محل کے اندر آپ اپنی حقیقی والدہ کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں، اور فرعون کو اس بات کا شعور تک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایک ماں اور ایک بیٹے کا ذکر۔ اب دوستان محترم، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کی کس طرح سے تربیت کرتی ہے، تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ بات رکھی کہ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، کہ میری سب سے اچھی صحبت کا حقدار کون ہے؟ سوال کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں۔ ایک جواب مل گیا، صحابی رسول نے دوبارہ سوال کر دیا من احق بحسن صحابتی، حضور پھر کون؟ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا تیری ماں۔
دوسری مرتبہ صحابی رسول نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، میری سب سے اچھی، سب سے زیادہ اچھی سنگت کا حقدار کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم امک، تیری ماں۔ 3 درجے ماں کو عطا فرمائے۔ صحابی رسول نے پھر سوال کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ 3 درجے ماں کو عطا کیے، 1 درجہ والد کو عطا کیا، اور 3 درجے کی شان یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے۔ 3 درجے ماں کو عطا کیے، 1 درجہ جو والد کو عطا کیا، وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی کم نہیں ہے۔ وہ درجہ کیا ہے؟ فرمایا رد الرب فی رد الوالدی، باپ راضی ہو جائے بندے سمجھ لے تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ باپ ناراض ہو جائے سخط الرب فی سخط الوالدی، باپ ناراض ہو جائے سمجھ لے کہ تیرا بھی خدا بھی تجھ سے راضی نہیں ہے۔ تو جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ یہ تو مقام ہو گیا ماں اور باپ کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ماں اگر سیدہ فاطمہ تو زہرا ہوں تو پھر بیٹے بھی امام حسن اور امام حسین بنتے ہیں۔ ماں کی تربیت کیا ہے؟ ماں کی تربیت کی ہے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور تربیت کیا کی کہ آپ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ یہ تعظیم تو تھی بیٹی کی، لیکن اصل میں یہ تربیت بھی تھی۔ بیٹی کو اگر عزت دو گے، کل کو وہ ماں بنے گی، وہ اپنی اولاد کو عزت دے گی۔ تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، آپ دونوں کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری والدہ جو ہیں رات کو مصلی بچھا کر نوافل ادا کرتی ہیں، تہجد ادا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، خود راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ رات کو جا کر قیام کر رہی ہیں اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہیں، اور دعا کیا کرتی ہیں؟ اے اللہ میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے۔ سجدے میں جا کر یہ دعائیں کرتی ہیں۔ دوستان محترم سوچئے گا، ایک ماں جب اپنی پریکٹیکل لائف اپنے بچوں کے سامنے رکھ دے اور پریکٹیکلی اپنے بچوں کی تربیت کرے، تو پھر وہی اولاد بڑی ہو کر اسی کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ اس تربیت کا اثر نظر آتا ہے ہمیں کربلا میں، اس تربیت کا اثر ہمیں نظر آتا ہے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اندر۔ اور وہ تربیت کیسی پریکٹیکل کرتی ہیں کہ ہمیں وہ بار بار اپنی اولاد کو سکھاتی ہیں کہ بیٹا جب بھی کوئی مشکل آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سورۃ الدہر نازل ہو جاتی ہے، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام بیمار ہو جاتے ہیں، منت مانگی جاتی ہے، وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ تو منت مانگ کر 3 دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا منظر حضرت امام حسن اور امام حسین اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر افطاری کے وقت وہ کبھی مسکین آ جاتا ہے، کبھی یتیم آ جاتا ہے، کبھی قیدی آ جاتا ہے، تو پھر اپنی افطاری کا سامان اس کو اٹھا کر 3 دن دے دیا جاتا ہے، خود پانی سے افطار کر لیا جاتا ہے۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ جب اولاد دیکھتی ہے تو بڑی ہو کر اس کی تربیت کے اندر اس کا اثر نظر آتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی در پر سوالی آ جاتا، کبھی بھی وہ آپ کے در سے خالی نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہ والدہ نے تربیت ہی ایسی کی ہے، والد نے تربیت ہی ایسی کی ہے۔ تو پھر ہم آپ کی نسل میں دیکھتے ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام تک ہی یہ سخاوت محدود نہیں رہی، یہ تربیت آپ تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، وقت کے غوث کتب اور ابدال پر ذرا نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک ایسی ہستی بھی موجود ہیں کہ جن کا والد حسینی سید ہے اور جن کی والدہ حسنی سیدہ ہے، اور ان کا کمبینیشن جب ملتا ہے تو پھر حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ بنتے ہیں۔
ان کی والدہ کی اگر میں مثال دوں اور پریکٹیکل لائف آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کے جو والد تھے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھوک لگی ہوتی ہے، دریا کے کنارے پر آپ کو ایک سیب ملتا ہے، اب بھوک شدید لگی ہوئی ہے اور بے تکلفی میں آپ اس سیب کو کھا لیتے ہیں، آدھا سیب کھایا ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے یہ سیب میری ملکیت نہیں تھا، مجھے یہ ملا ہے اور ہو سکتا ہے کسی اور کا یہ ہو اور میں نے ناجائز طریقے سے یہ کھا لیا ہو۔ حالانکہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ کوئی بھی چیز ملے اس کو آپ اتنی دیر تک تلاش کریں، نہ ملے اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو حسب ضرورت کھا سکتے ہیں، لیکن ولی وہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی لغزش بھی اس کے ہاں بڑی غلطی کا درجہ رکھتی ہے، بڑے گناہ کا درجہ رکھتی ہے۔ دل میں خیال آتا ہے، سیب ہاتھ میں ہوتا ہے، لیتے چلتے 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 اس کو ٹریس کرتے ہیں کہ یہ آیا کہاں سے تھا، چلتے چلتے آپ ایک باغ کی طرف پہنچتے ہیں، باغ ہوتا ہے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور آپ ان کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ کا سیب مجھے دریا کے کنارے سے ملا، میں نے یہ کھا لیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ اب اللہ کے ولی ہوتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں یار جو بندہ ایک معمولی سے سیب کھانے کی غلطی کو بخشوانے کے لیے آیا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر تو بندے لوگوں کا لاکھوں کروڑوں مال کھا کر ڈکار بھی نہیں مارتے اور پوچھتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک معمولی سا سیب ہے اور اس کو کھانے کی بخشش کروانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، تو جواب یہ ملتا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، معافی اس صورت میں ہوگی کہ 12 سال میرے باغ کی خدمت کر۔ اچھا، آپ بغیر دل پر کوئی ملال آیا آپ 12 سال خدمت کرتے ہیں، جب 12 سال مکمل ہو جاتے ہیں باغ کی خدمت کر لی تو عرض کرتے ہیں حضرت میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کر دی، کیا اب آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو نے ابھی میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، میں تجھے اس نکاح میں دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی اسپیسیفیکیشنز، اس کے کریکٹرسٹکس کیا کیا ہوں گے میں تجھے پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ جب بتائے گئے کیا تھے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ اس کے ہے کوئی نہیں، اور ٹانگوں سے جو ہے وہ لنگڑی ہے، یہ اس کے جو ہے وہ اسپیسیفیکیشنز بتا دی۔ اب ایک بندہ جس نے 12 سال آلریڈی خدمت کر لی ہو، اس کے وہ عام بندہ کوئی ہوتا تو اس نے کہنا تھا یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، ایسی ناقص عورت آپ میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ جس کی خود تربیت نہیں کر سکے آپ اسے مجھے دے رہے ہیں۔ خیر آپ نے اس کو جو ہے تسلیم کیا، آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے، جب آپ کمرے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہاتھ بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، زبان بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں اور خوبصورت بھی ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ وہ جگہ نہیں ہے اور یہ وہ خاتون نہیں ہے جن کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ گھبرا کر واپس آ جاتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اور پوچھتے ہیں حضرت جس طرح آپ نے بتایا تھا اس طرح سے تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح سے ہے، وہ میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس کی آنکھ نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ آج تک کسی نامحرم مرد کی طرف نہیں اٹھے، اس کی زبان نے آج تک کسی نامحرم سے بات نہیں کی، اس کے پاؤں آج تک کسی نامحرم مرد کی طرف چل کر نہیں گئے۔ جب اس لیے میں نے تجھے یہ بات کہی تو دوستان محترم جن کی ماں کا یہ کردار ہو کہ ان کی نظر کی بھی حفاظت اس طرح سے ہوئی ہو کہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھا ہو، تو پھر بیٹے بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بنتے ہیں۔ یہ تو تھی آپ کی طبعیت کے اندر تربیت جو آپ کے والد نے کی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کی خود تربیت کیسے کی۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی بچپن ہے اور بچپن کے عالم میں آپ تعلیم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں بغداد شریف کی طرف۔ ماں بیٹے کو نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں کیا کرتی ہے؟ تربیت کرتی ہے۔ ماں نصیحت کرتی ہے بیٹے ایک بات ذہن نشی کر لو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آپ جیب کی اندر والی سائڈ پہ، سینے کی سائڈ پہ اپنے بیٹے کے ہاں 40 دینار کو سل دیتی ہیں۔ اب قافلہ روانہ ہو جاتا ہے، بغداد شریف کی طرف پہنچنے والا ہوتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے۔ پڑاؤ کے درمیان کیا ہوتا ہے کہ ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں اور لوٹ مار جاری ہو جاتی ہے۔ جب لوٹ مار جاری ہو جاتی ہے، ہر طرف لوٹا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، ایک بندہ آتا ہے، پوچھتا ہے بچے، ہنس کر کہتا ہے کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس ہے۔ وہ اگنور کر دیتا ہے کہ بچہ ہے شاید جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا بندہ آتا ہے، یہی بات پوچھتا ہے، آپ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں 40 دینار۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور اسے لے جاتا ہے اپنے سردار کے پاس۔ سردار پوچھتا ہے تیرے پاس 40 دینار ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے ادھر سینے کی سائڈ پر جیب کو سل دیا تھا، اس کے اندر 40 دینار موجود ہیں۔ اب وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تو جھوٹ بول کر اپنے 40 دینار بچا سکتا تھا، کیونکہ اس دور میں بڑا مشکل ہوتا تھا، سفری اخراجات نہ ہوں تو کھانا پینا مشکل ہو جاتا تھا۔ اب تو کیسے زندگی بسر کرے گا؟ ہم تو تیرے سے ہی چھین لیں گے۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جب یہ نصیحت تربیت وہ دیکھتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہو کر اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے، اتنا اطاعت گزار ہے، اور تو نے ساری زندگی اپنے مالک کی، اپنے خدا کی نافرمانی میں گزار دی، تو کیسا بندہ ہے؟ جب یہ سوچ اس کے دل میں آتی ہے، اس ماں کی تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے ڈاکو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں اور سیدھے راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ ڈاکو زنی چھوڑ کر، ڈاکہ زنی چھوڑ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں اور دین حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہی لوگ وقت کے ابدال بنتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ ماں کی تربیت تھی جو ہمیں شو ہوتی ہے۔ اچھا، ماں کی تو میں نے باتیں آپ کو کافی سنا دی، اب ایک بات قرآن کی روشنی میں باپ کی سنا کر میں اپنے اس موضوع کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب باپ اپنے بیٹوں کی تربیت کرتا ہے نا تو کس طرح سے کرتا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 133 ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وصال مبارک قریب آتا ہے تو آپ اپنے بیٹوں کو قریب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے کہتے ہیں، قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو جواب تھا نا الہ کا، تو پتہ یہ چلا والد کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خدا کے رستے پر چلائے، خدا کی پہچان کروائے، کہ اس باپ نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو عملی طور پر اس رستے پر چل کر دکھایا، کہ جب اپنے بیٹوں کو آخری عمر میں یہ پوچھا، اے میرے بیٹو میرے جانے کے بعد کہیں مشرک تو نہیں بن جاؤ گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے یہ جواب دیا برملا اور علل اعلان یہ کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ کیوں؟ کہ تربیت میں یہ چیز شامل تھی کہ باپ نے بتا دیا تھا تربیتی عملی تربیت کر کے کہ بیٹا رب ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو اسی لیے بیٹوں نے یہ جواب دیا الہ کا، ہم آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، باپ خود چل کر مسجد میں آئے تو بات ہے نا، اپنی اولاد کو لے کر آئے تو بات ہے نا۔ اس لیے عملی طور پر جب والد اپنی اولاد کو کہے گا نہیں، اور جب بچپن میں اولاد اپنے والد کو اور اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی نہیں، وہ اولاد بڑی ہو کر کیسے مسجد میں آئے گی؟ کیونکہ بچپن میں ان کے والدین نے ایسی تربیت ہی نہیں کی، دین سکھایا ہی نہیں۔